ابھی جو کلپ ہم نے نشر کیا ہے ولی امر مسلمین کا، جس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام کا، اگر رہبر کی اسی گفتگو کو آپ تھوڑا مزید کھول کر بیان کریں تو ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ رہبر معظم امام خامنہئی وہ جب فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے، تو یہ دلیل کسی کے لیے کافی ہونی چاہیے اس چیز کو ماننے کے لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی خود جب اس لیول کی، اس پائے کی شخصیت کہ جس کی شخصیت ہمارے لیے ثابت ہو چکی ہے، اس کا اخلاص ثابت ہو چکا ہے، اس کی فداکاری اسلام کے لیے ثابت ہو چکی ہے، بصیرت جو بصیرت ثابت ہو چکی ہے، ہر حوالے سے اس کی علمیت ثابت ہو چکی ہے. اب جب یہ شخص آ کے ایک بات کہہ رہا ہے تو ایسی ہستی کی بات کافی ہونی چاہیے، کم از کم وہ جو ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہیں اس میں، بالکل کہ جو لوگ کم از کم اس بات کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو پروپیگنڈو کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دلیل کافی ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ اس کی تھوڑی سی تحلیل اگر عقلی حوالے سے ہو سکے کہ کون کون سے وہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید حضرت آغا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے. یعنی اس کے اندر ہم اپنی ایک کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہیومن ڈیزاسٹر اگر اس کے اندر دیکھیں، انسانی جان اور انسانی مال جس طرح سے پامال کیا ہے اسرائیل نے اور اس نجس وجود نے، اللیگل اللیجٹمیٹ فیک رجیم نے، اس نے جو مسلمانوں کے اوپر اور اس پورے خطے کے حتیٰ عیسائیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ جو کہ اینٹا زائنسٹ یہودی ہیں. یعنی ہم خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں، جب میں امریکہ میں تھا میں نے کام کیا سے جیوش لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سر بھی پھاڑ دیے جاتے تھے اور خون نکلتا تھا ہمارے سر سے جب ہم ان کو اپوز کرتے تھے. وہ اینٹی زائنسٹ یہودی ہم ان کو کہتے ہیں، اینٹی زائنسٹ جوز. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے انسانیت کی تمام حدیں وہ پار کر دی، ظلم کی انہوں نے تمام معیارات کو شرمندہ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچے، چھوٹے بچے، ٹین ایجرز، ان کو بھی نہیں چھوڑا، کسی حوالے سے کوئی رعایت نہیں کی. سب سے بڑی ایک جو دلیل کسی کے لیے ہو سکتی ہے جو عقلی طور پہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہوتا دیکھیں تو ہمارا ایز اے مسلمان، جیسے ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اس امر کی مخالفت کریں. پہلی تو ہیومینیٹیرین ریزن ہوگی. دوسرا ہمارے پاس ریلیجس ریزن ہے، دینی اور شرعی ریزن. وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مثلا 2 احادیث کی طرف آپ اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی صبح اٹھتا ہے اور وہ امور مسلمین کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا اور اہتمام نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. یعنی کوئی مفتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں. پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس دور میں اگر امام مولا ابی ظہور فرماتے ہیں تو امام کا دشمن کون قرار پا رہا ہے؟ ہم نے روایات کی روشنی میں آپ سے عرض کیا کہ بیت المقدس میں کس سے جا کے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر یہ امام کے دشمن ہیں اور دوسری طرف میں زیارت عاشورہ میں یہ پڑھ رہا ہوں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو اب میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کروں تو اور کیا کروں؟ بالکل. اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. یہ ریلیجس ریزن کے اندر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. پھر یہ کہ جو اسلام کے مقدسات ہیں، مثلا قبلہ اول کے اوپر، اسی طرح انبیاء کے وہاں پہ قبور موجود ہیں، ان سب کے اوپر انہوں نے تجاوز کیا. ہم ان مقدسات کی یہ سمجھیے آپ کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے معمور ہے ہر دور کا مسلمان. یعنی ایک آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے مسجد نبی کو خدا نخواستہ جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا دے، قبلہ اول کو یا ائمہ اطہار کے روزوں کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ دفاع مقدس جو دفاع تھا حرم کا، اس کے اندر بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو کہ وہ آ کر یہاں پر نقصان پہنچائے. یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس واضح ہے. پھر یہ کہ یہ وہ میدان ہے اور یہ جالب ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفر اور اسلام وہ علنی طور پہ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے پوری دنیا میں درست ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اہل ایمان کے اندر اور اہل کفر کے اندر،
مومنین کے اندر اور کفار کے اندر، لیکن اتنی کھل کے، اتنی اوپنلی، اتنی بارز طریقے سے شاید کسی اور جگہ پر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ میدان قرار پاتا ہے۔ اور اگر ہم تعلیمات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی، تو جب بھی اسلام اور کفر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اسلام کا ساتھ دیں گے، وہ ایمان کا ساتھ دیں گے۔ اور آخری بات اس میں یہ کہ یہ اسلام کی پریسٹیج اور ڈگنیٹی کی بات ہے، یعنی اسلام کی حرمت کی بات ہے، اسلام کے احترام کی بات ہے۔ آج اگر تھوڑے سے صہیونی مل کے وہ پورے کے پورے اسلام کو اور مسلمانوں کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا ان کو ان کی امداد کے لیے کھڑے نہیں ہونا؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہر مسلمان حکومت کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں ہم ان کے امداد کے لیے پہنچ سکتے، اور کیوں ان کے دفاع کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا اسلام کا مسئلہ اصلی شاید بن سکتا ہے۔ بالکل نکات بہت خوبصورت ہیں واقعاً، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر ان کے اثرات نہ ہوتے کہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچانا کسی کا، تب تو انسان مشوش ہو سکتا تھا، لیکن اب انہوں نے جیسے ہی اپنا قیام کیا کہ ہم آغا صاحب سے یہی سوال کرنے جا رہے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے ہر ملک کو ہی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس اعتبار سے عالم اسلام کا مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ بنتا ہے۔